اس وقت آپ کو براہ راست کوئٹہ لیے چلتے ہیں، جہاں ایک تقریب سے صدر مملکت ممنون حسین خطاب کر رہے ہیں۔ کچھ وقت پا کر یہ کتاب لکھ سکا تو اس کا نصف قاضی عیسیٰ کو ہوگا، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ان واقعات سے بابا قوم کی بلوچستان سے خصوصی لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل اور اس کے عوام میرے دل سے بہت قریب ہیں۔ 4 جولائی 1943 کو اسلامیہ ہائی اسکول کوئٹہ میں بلوچستان مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بلوچستان ایک ہیرا ہے جسے تراشنے کے لیے ایک ماہر جوہری کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہیرا تراشا جائے گا تو دنیا کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، بلوچستان اور اس کے مستقبل کے بارے میں قائد اعظم کی بصیرت اور دور اندیشی حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے وطن عزیز کے اس پربہار گوشے کے بارے میں جن امکانات کی نشاندہی آج سے لگ بھگ 70-80 برس پہلے کی تھی، وہ آج حقیقت بن کر ابھر رہے ہیں، اور بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے، جس میں پاک چین اقتصادی راہداری کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں بلوچستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ واضح کرتا ہوں کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے روٹ میں 1 انچ کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ کہ اور آئندہ بھی اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ بلوچستان ہی نہیں بلکہ ملک کا کوئی بھی حصہ اس راہداری کے ثمرات سے محروم نہ رہے۔ میں نے ایک بار اسی گورنر ہاؤس میں یہ کہا تھا کہ اگر بلوچستان اقتصادی راہداری کے فوائد سے محروم رہتا ہے تو پھر ہمیں اس راہداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آج بھی اپنے اس بیان پر قائم ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ ریاست اور ریاستی ادارے اقتصادی راہداری کے سلسلے میں بلوچستان سمیت پورے ملک کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ میرے عزیز بچوں اور نوجوانوں، اقتصادی راہداری سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اس کے ثمرات کی منصفانہ تقسیم وطن عزیز کے قائدین کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنا فریضہ یقیناً درست طور پر ادا کریں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ صوبے میں جو امکانات پیدا ہونے جا رہے ہیں خود کو ان سے مستفید ہونے کے لیے تیار کریں۔ میں مقابلے کے امتحانات اور اعلیٰ تعلیمی نتائج پر کڑی نظر رکھتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نوجوانوں، خاص طور پر طالبات کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔ یہ میں بلوچستان کے طلباء اور طالبات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور بلوچستان کے نوجوان مزید کامیابیاں حاصل کریں تاکہ وہ آنے والے دور کی ذمہ داریاں پورے اعتماد کے ساتھ سنبھال سکیں۔ یہی سبب تھا کہ کچھ عرصے قبل میں نے نیفٹیک کو ہدایت کی تھی کہ وہ بلوچستان کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف کورسز اور پروگرام تیار کرے، جن میں بحری تجارت، جہاز رانی، سیاحت، ثقافتی ورثہ، اس کی حفاظت کی پیشکش و مارکیٹنگ، بلوچستان کے انواع و اقسام کے کھانے بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کی تیاری اور مارکیٹنگ کے شعبے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ہدایت کی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہو سکیں، اور مجھے امید ہے کہ نیفٹیک کے جو آئندہ پروگرام سامنے آئیں گے بلوچستان کے نوجوان ان سے بے تحاشا فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح
میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل کو بھی ہدایت کی کہ وہ گوادر میں چینی زبان سکھانے کے لیے اپنا ایک کیمپس قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے میں نے نمل کو ایوان صدر کے اخراجات کم کر کے ایک خطیر رقم بھی فراہم کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس منصوبے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ قبل امن و امان کے حوالے سے بلوچستان کی صورتحال تسلی بخش نہیں تھی، لیکن حکومت پاکستان کے فیصلے کے تحت نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کارروائیوں کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں اور عوام کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں امن و امان قائم کرنے والے اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کے دوران عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے ضروری گورنر ہاؤس بلوچستان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا کہ آج میرا یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے۔ یہ تھی جیو تازہ ترین۔